ہوا یہ کہ میں ایک سفر میں گیا، ایک صاحب تھے، وہ دھاگا پڑھتے تھے اور قد کے برابر کہتے تھے دھاگا لے آؤ، اور دھاگا لا کے اور پھر پڑھتے تھے اور پھونک مارتے تھے، اور لوگ ان کو ہدیہ دیتے تھے۔ اور بعض اوقات یہ بھی کرتے تھے کہ میں دھاگا دے رہا ہوں تجھے اولاد کے لیے، پھر میں تجھ سے جو ہے نا بھینس لوں گا، کسی کو کہتے گائے لوں گا، اور پھر کہتے دے جانا ورنہ پھر یہ نہ ہو کہ اولاد واپس ہو جائے۔ وہ ہاتھ مانتا کہ نہیں جی میں دے جاؤں گا۔ منہ مانگی چیزیں بھی کہتے تھے، منہ مانگی چیزیں، اور دھاگا بہت پڑھ کے دیتے تھے، کسی کو بتاتے نہیں تھے کہ یہ کیا ہے۔ ان کو ہو گئی تکلیف، تکلیف ایسی ہوئی کہ اٹھنے بیٹھنے سے عاجز ہو گئے۔ یہ ہوتی ہے لنگڑی کا درد، شیٹی کا بھی کہتے ہیں، یہ ٹانگ کا درد ہوتا ہے۔ بہت تکلیف ہوئی۔ میرے پاس آئے، میرے کہنے لگے یہ تکلیف ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے، پر وہ دھاگے والا عمل لوں گا۔ کہنے لگے وہ تو خاص عطا ہے تو آپ کو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ میں کہ وہ عطاؤں کا فائدہ مجھے ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے نہیں، مجھے کئی لوگ آپ سے شفا یاب ہوئے ہیں اور آپ کوئی پوڑیاں دیتے ہیں، پوڑیاں دیں میں ٹھیک ہو جاؤں، اور اگر مہربانی کریں تو پوڑیوں کا ساتھ نسخہ بھی دے دیں۔ میں نے کہا آپ دھاگا دیتے ہیں، دھاگے کا نسخہ فارمولہ تو آپ نہیں دیتے۔ کہنے لگے وہ تو عطا ہے۔ میں کہ مجھے بھی عطا ہے۔ عاجز آ گیا۔ میں نے پوڑیاں دی، اور پتہ کس چیز کی دی؟ گوند کی کر، گوند سہانجنا، دیسی اجوائن، 3 چیزیں۔ گوند سہانجنا جسے مورنگا کہتے ہیں، آج کل دنیا بیچاری مورنگا، گوند کی کر، گوند سہانجنا اور دیسی اجوائن، ایک ایک چھٹاک لے لیں، باریک پیس لیں، آدھی چمچ یا 1 چمچ صبح دوپہر شام یا صبح شام۔ پرانے جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، شیٹی کا یہ جو ہے ارک النساء کہتے ہیں یہ ہو، مہروں اور ڈسک کے مسائل ہوں، اور گردن پہ جو ہے کالر لگا ہوا ہے اس کے مسائل ہوں، پٹھوں کا کھچاؤ ہو، بہت سارے امراض کے لیے بڑا فائدہ ہے۔ میں کئی عرصے سے مسلسل اسے بتا رہا ہوں۔ میں نے یہ پوڑیاں بنا کے دے دی، میں نے کہا یہ آپ کھائیں، آپ کو فائدہ ہو جائے آ جانا، پھر میں آپ کو نسخہ دوں گا، آپ مجھے اپنا فارمولہ دے جانا کہ دھاگے پہ کیا پڑھتے ہیں۔ یہ پوڑیاں دی، میں نے یہ نہیں بتایا اس میں ہے کیا۔ خیر آئے تو بہت فائدہ تھا، سیدھے چل رہے تھے، کچھ تکلیف ابھی باقی تھی لیکن بہت فرق تھا، جو چل نہیں سکتے تھے۔ کہنے لگے بہت فائدہ ہے، اب یہ اس کا نسخہ لکھ کے دیں، اس کا فارمولہ لکھ کے دیں۔ میں نے کہنے لگے وہ میں لکھ کے لے آیا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر امام محمد باقر فرماتے ہیں کچھ لوگ دکھیارے، غم کے مارے، حالات کے ستائے ہوئے، مشکلات اور الجھنوں کے مارے جب آپ کی خدمت میں آتے تھے، آپ انہیں فرماتے تھے آؤ عاشورہ کے دن مغرب کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے میرے پاس آ جانا، اور میں جب درود پاک پڑھوں گا تم بھی اس میں شامل ہو جانا، پھر اس درود پاک کے بعد جو دعا ہوگی میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا، اور تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے مسئلے بھی حل ہوں گے، اور تمہاری مشکلیں بھی دور ہو جائیں گی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو ساری عمر اس عمل میں دیکھا، آج میں یہ عمل کرا رہا ہوں۔ امام زین العابدین کا اور حضرت امام محمد باقر کا یہ عمل بہت طاقتور ہے، اور وہ درود ابراہیمی کا عمل ہے۔ تو اب بیٹھ کے نا دل کی گہرائیوں سے تصور ایک کرنا ہے، تصور لازم کرنا ہے
تصور یہ کرنا ہے کہ مدینہ کا وہ منظر ہے کہ حضرت امام زین العابدین کا گھر ہے. میں ایک لٹا ہوا پیاسا بھکاری، لٹا ہوا پیاسا بھکاری، منگتا، محتاج، سائل گھر سے نکلا ہوں. دور سفر کرتے کرتے پہنچا ہوں. 10 محرم کا عاشورہ کا دن ہے اور آپ کے گھر آیا ہوں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں. اس آس سے آیا ہوں کہ آج درود ابراہیم ہی پڑھا جائے گا، ان کے پیاروں اور ان کی بڑوں کا جد کا تذکرہ ہوگا اور میرے حالات سنور جائیں گے. اور ادھر ساتھ میرے آپ کے 10 کے 10 بیٹے بیٹھے ہیں، امام زین العابدین کے سارے بیٹے بیٹھے ہیں اور وہ نور کے مجسمے بیٹھے ہیں اور وہ نور کی شمعیں بیٹھی ہیں اور وہ نور کے پروانے بیٹھے ہیں اور وہ روح کی دنیا کے شہنشاہ بیٹھے ہیں اور وہ روح کی دنیا کے بادشاہ بیٹھے ہیں. اور ان کے درمیان بیٹھ کے میں درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں. اور پھر امام زین العابدین دعا فرمائیں گے. پھر یہ تصور ہوگا، پھر یہ تصور ہوگا. ایک حدیث قدسی سناتا ہوں. میرے بندو، تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کروں گا. اب ڈوب کے، کوئی شور نہیں، دل کی گہرائیوں میں اس تصور میں ڈوبے، اس خیال میں ڈوبے. ٹوٹ جائے کوئی حرج نہیں، پھر بن جائے، پھر ٹوٹ جائے، پھر بن جائے. ایک وقت آئے گا ٹوٹتے ٹوٹتے بن جائے گا. اس تصور میں درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت كما باركت كما باركت كما باركت كما باركت كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید.